تو جو لوگ فرماتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تک نہیں تھی تو اب بھی نہ ہو، تو اب تک تو پنکھے نہیں چل رہے تھے، سردی تھی، اب چل رہے ہیں۔ اب تک آپ چھوٹے تھے، شلوار نہیں پہنتے، اب تو بڑی بڑی شلواریں پہن لی آپ نے۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ احوال کا ساتھ دینا پڑے گا نا، اس کے بغیر کام نہیں چاہیے۔ اب تک تو ہم تفسیر نہیں پڑھا رہے تھے، 15 شعبان سے بیٹھ گئے۔ تو ایک جیسے حال پر رکھنا یہ کوئی دینی خدمت نہیں ہے، نہ دینی خوشنودی ہے، بلکہ اس میں کچھ تکلیف اور رنج کسی کیفیت پائی جاتی ہے۔ بس ایک بات کر کے آگے چلتے ہیں۔ جو حضرات دور حدیث اہل حق کے ہاں کر چکے انہیں سب معلوم ہے کہ دو نظریے تھے، ایک صرف اسلامیزیشن اور اس کا پاسدار مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے ہمسر علماء، اور اس کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور اور دلی اور تمام ادارے، یہ صرف اسلامی علوم کے لیے۔ اور ایک نظریہ اسلامی علوم کے ساتھ مغربی علوم سے آگاہی تھی، اس کے نشر و اشاعت میں سر سید احمد خان آگے تھا۔ سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی ہم سبق رہے ہیں، مولانا مملوک علی دہلوی کے دونوں شاگرد ہیں، لیکن مولانا اسلامی روایات کے احیاء و نشاط کے حق میں تھے، اور سر سید نے کہا کہ نہیں، یہ دوسری چیزیں بھی چیک کرنی پڑے گی۔ اللہ اللہ۔ تو مولانا کیا تقوی اور ورع، للہیت اور پرہیزگاری، راسخ علم اپنی جگہ مسلم ہے، سر سید کے شطحیات اور بعض تفردات اس سے اہل حق نالا رہے۔ لیکن یاد رکھنا جب مولانا محمد قاسم کا انتقال ہوا تو سر سید نے اپنے ہاں اجلاس منعقد کیا اور مولانا کی بخشش کے ایصال ثواب کے لیے اعمال کیے، اور اپنے گزٹ میں مولانا کے وہ مقامات اور خوبیاں شائع کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے حضرت نانوتوی کے سوانح 3 جلدوں میں لکھی اور سر سید کا گزٹ پیش کیا ہے۔ سر سید احمد خان کو احساس تھا کہ مولانا کا کمال تقوی، کمال زہد، یہ ایک آیت من آیات اللہ ہے۔ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے علوم کمالات کے حامل اور ان کے صفات سے متصف اور ان کے علوم اور مجاہدان شان کے علمبردار شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب مالٹا سے رہا ہوئے اور زندگی کے چند سال باقی تھے، اور علی گڑھ کالج جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی اور اس وقت وہ دیوبند کے منافی سمجھا جاتا تھا، وہاں کے پروفیسر، لیکچرار اور اسٹوڈنٹس نے آ کے شیخ الہند سے درخواست کی، شیخ الہند نے علی گڑھ یونیورسٹی میں درس دینا منظور فرمایا اور تشریف لے گیا، اور آپ نے فرمایا اب ان دونوں کو ایک کرنا پڑے گا۔ دیوبند والے یہ سیکھے اور یہ لوگ دیوبند کے علوم، معتقدات، شرک اور بدعت سے پاک نظریات، سلف صالحین کے کوثر و تصنیم میں دلے ہوئے تعلیمات، اس سے روشن ہو جائے۔ مثال دے رہا، ہم جہاز میں بیٹھے ہیں، سارا جہاز حاجیوں سے بھرا ہوا، لولو گری ہو داؤ آگا، وہ جہاز والے ایک فارم دیتے ہیں، اب وہ کبھی ایک کے پاس جا رہے کبھی دوسرے کے پاس، کیوں؟ انگریزی پڑھی نہیں، کچھ جانتے نہیں، عربی ان کو نہیں آتی۔ کوئی ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے کہا میں سب جہاز کا بھرتا ہوں، ثواب ملے گا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے کہا اس کو علم کہتے جو ان پاک لوگوں کے کام آ رہا۔
ہم وہاں پہنچے، اترے، صبح کا وقت ہے، وہ امیگریشن میں بھی بہت دیر کرتے رہتے ہیں. میرا یہی سے وضو تھا، الحمدللہ میں نے فجر کی نماز پڑھا لی. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد بیت الخلاؤں پر جو رش ہوا مثال نہیں ہے. راون کا رش کیا ہے، زکر جاس کے عرص خوڑلیو اور بس لیدل اجان نہ رگاؤ چغل خانی تو رسے دو. میں حیران کہ میں معذور آدمی، مجھے تو کرسی والا تو عارت خانہ چاہیے. سامنے اڈے میں سعودی لڑکے بیٹھے، میں نے ان سے کہا، مجھے کہتے ہیں شیخ ماذا کلتا پھر تیار ہے، جائے گپ شپ شروع کر دی. یہ سڑی با نے قیامت تے دیو سر ٹھوکے گئے. عزیز محمد انور شاہ اللہ ہمیشہ سر بلند رکھے اور نماز فجر اور پہلی صف میں آنے کا خوب پابند بنائے. مجھے کہا 5 منٹ مجھے دے، 5 منٹ. 5 منٹ کے بعد جا کے طہارت خانہ نیو برانڈ، اس میں لوٹا، اس میں جھاڑو، اس میں صفائی کی چیزیں، وہ پیک پڑی ہے جب سے بنا ہے، اور اس میں وہ مزیدار قسم کا کموڈ لگا ہوا ہے کہ زندہ باد کے نعرے لگنے والے تھے. خیر میں فارغ ہوا، وضو کیا، باہر آیا. اور بزرگ لوگ بھی تھے، خواتین تھی بوڑھی، ان کو بھی میں نے انور شاہ سے کہا بند نہ کرو، یہ ان کے لیے بنا ہے. میں نے کہا کیسے کھولا ہے؟ کہا نیٹ پر میں نے اس کا نمبر ایشو کیا، انہوں نے مجھے چابی ایشو کر دی، اور وہ چابی میں نے اس میں لگا لی، کھل گیا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. وہ ہمارے ملک کا ایک بزرگ حاجی، بہت بڑے عالم، استاذ العلماء، حج کے لیے تشریف لے گئے تھے. تو مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں وہ جگہ جگہ حجاج کے لیے اعلانات ہوتے ہیں، فلاں تاریخ کو وہاں پہنچنا ہے، فلاں تاریخ کو فلاں بس چلے گی. تو اس نے اس کو دیکھ کے کہا، ہمارا ایک ساتھی اس کو کہا کہ سلیم شاہ دی خلق کو قوم سیاسی شعور راغ ہے، اشتہار ہوتے دا سیاسی اشتہارات نہ دی، دا حج ہو عالم سم رلوئی دے وہ پدی نہ پوئی گی دا اشتہار دسی شی دے. پھر سلیم شاہ پہ دی خلق کو قوم لوگوں نے شعور راغ ہے سیاسی خواہ آورتے ہیں نا استاد جی دا خلق نہ دے، دا حج اور دا عمرے اور دا حاجیان اور دا پارا ہدایات جاری شوئی. والحمدللہ علی حاضر. سبحان اللہ و بحمدہ.